بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ويجوز تزوج الحرۃ علیہا لقوله علیہ السلام، اور جائز ہے آزاد سے نکاح کرنا باندی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے۔ وتنکح الحرۃ علی الامۃ، اور نکاح کیا جائے گا آزاد سے باندی پر۔ وانہا من المحللات، بے شک اس لیے کہ وہ محللات میں سے ہے، فی جمیع الحالات، تمام حالات میں، اذ لا منصف فی حقہا، کہ اس کے حق کو کوئی ادھورا کرنے والا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ والا مسئلہ پہلی صورت کا برعکس ہے۔ پہلی صورت کیا تھی؟ اس سے پہلے جو مسئلہ آ چکا ہے کہ آزاد کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ باندی کے ہوتے ہوئے آزاد سے نکاح کرنا۔ تو اگر پہلے سے باندی نکاح میں موجود ہے تو آزاد عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہ اس میں متفق ہیں کہ باندی کا نکاح بھی باطل نہیں ہوگا۔ لیکن شوافع رحمۃ اللہ علیہ میں سے امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آزاد عورت سے نکاح کرتے ہی باندی کا نکاح باطل ہو جائے گا، کیونکہ اس کو آزاد سے نکاح کرنے کی قدرت حاصل ہو چکی ہے، تو باندی کا نکاح نہیں رہے گا، کیونکہ باندی سے نکاح کا جواز تبھی ہے جب آزاد سے نکاح کرنے کی قدرت نہ ہو۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آزاد عورت کو نکاح میں لا سکتا ہے باندی کے رہتے ہوئے۔ دوسری عقلی دلیل ہماری یہ ہے کہ حرہ محللات میں سے ہے، تمام حالتوں میں اس سے نکاح جائز ہے، حلال ہے، حالت انفراد میں یعنی اکیلے اس کو رکھے، اور حالت انضمام میں بھی جائز ہے، یعنی کسی اور عورت کے ساتھ بھی اس کو نکاح میں رکھے، کیونکہ حرہ کے حق میں کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی جو کہ اس کے محل کے حلال ہونے کو عادی کر دے، یعنی پوری طرح سے حلال نہ رہے اس سے نکاح، برخلاف باندی کے کہ اس کے حق میں منصف موجود ہے، اس کے حلال ہونے کے محل کے حلال ہونے کو وہ ادھورا کر دیتا ہے، وہ ہے باندی ہونا، رقیت ہونا۔ اب دوسرا مسئلہ ہے کہ حرہ کی عدت میں باندی سے نکاح کا کیا حکم ہے۔ آزاد اگر موجود ہے نکاح میں اور اس کو طلاق دے دی اور وہ عدت میں ہے، تو اس کی عدت میں باندی سے نکاح کا کیا حکم ہے، اس میں فقہا کا کچھ اختلاف ہے۔ تو ترجمہ دیکھیں ہدایت شریف سے۔ فَإِن تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فِي عِدَّةٍ مِّن طَلَاقِ بَائِنٍ، اگر باندی سے نکاح کیا علی حرۃ آزاد پر، فی عدۃ من طلاق بائن، طلاق بائن کی عدت میں، لم یجوز عند ابی حنیفہ ویجوز عندہما، تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، لأن هذا لیس بتزوج علیہا، اس لیے کہ یہ آزاد پر نکاح کرنا نہیں ہوا، وهو المحرم، اور یہی حرام ہے، یعنی جب آزاد کا نکاح تھا اس کے اوپر باندی سے نکاح کیا تو یہ حرام ہے۔ وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا لَمْ يَحْنَثْ بِهَذَا، اور اسی وجہ سے اگر اس نے قسم کھائی کہ وہ اس کے اوپر کبھی نکاح نہیں کرے گا، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور سے نکاح نہیں کرے گا، لم يحنث، تو وہ حانث نہیں ہوگا، قسم توڑنے والا نہیں ہوگا اس سے۔ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ نِكَاحَ الْحُرَّةِ بَاقٍ مِّن وَجْهٍ، اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ آزاد کا نکاح من وجہ باقی ہے، لبقاء بعض الاحکام، بعض احکام کے باقی ہونے کی وجہ سے، فیبقى المنع احتیاطاً، تو منع جو ہے احتیاطاً باقی رہے گا، بخلاف الیمین، برخلاف یمین کے، لأن المقصود ان لا يدخل غیرها فی قسمها، اس لیے کہ مقصود یہ ہے کہ کوئی اور داخل نہ ہو اس کے حصے میں، اس کی باری میں۔ تشریح یہ ہے کہ آزاد عورت کو طلاق بائن دے دی، اب اس آزاد مطلقہ بائنہ ہے، اس کی عدت کے زمانے میں باندی سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ناجائز ہونے کے قائل ہیں، اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہ جواز کے قائل ہیں۔
صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ حرہ کو طلاق بائن دینے سے ملک نکاح زائل ہو گئی، اس لیے اب اگر باندی سے نکاح کرے گا تو یہ تزوج امہ علی الحرہ نہیں ہوگا، یعنی باندی سے نکاح آزاد ہونے کے باوجود ایسا نہیں ہوگا، اور حرام یہی ہے، تزوج امہ علی الحرہ یہی حرام ہے، اس لیے ہم نے اس نکاح کو جائز قرار دے دیا۔ دوسری دلیل کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قسم کھائی کہ میں آزاد پر باندی سے نکاح نہیں کروں گا، پھر آزاد کو طلاق بائن دے کر باندی سے نکاح کر لیا تو حانث نہیں ہوگا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تزوج امہ علی الحرہ نہیں ہے، ورنہ حانث ہو جاتا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دلیل کا حاصل یہ ہے کہ حرہ مطلقہ بائنہ کی عدت میں، یعنی آزاد مطلقہ بائنہ کی عدت میں اس کا من وجہ نکاح باقی ہے، کسی صورت میں نکاح باقی ہے، اس لیے کہ بعض احکام نکاح یعنی جیسے نفقہ، سکنا وغیرہ باقی رہتے ہیں طلاق بائن کے بعد بھی، لہٰذا احتیاطاً باندی سے نکاح کو منع کیا جائے گا۔ صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے دلیل کا جواب یہ ہے کہ یمین میں عرف معتبر ہے۔ صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے دلیل کا جواب یہ ہے کہ قسم میں عرف معتبر ہے، اور عرف میں اس طرح اگر طلاق بائن ہو گئی ہے، یعنی عرف میں اگر اس نے قسم کھا لی کہ میں تجھ سے نکاح نہیں کروں گا، مطلب باندی سے نکاح نہیں کروں گا آزاد کے ہوتے ہوئے، تمہارے ہوتے ہوئے یا کسی کے بھی ہوتے ہوئے، تو پھر جب اس نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دی تو وہ حانث نہیں ہوگا، طلاق بائن دے دی اور پھر اس نے کسی باندی سے نکاح کر لیا تو وہ حانث تو نہیں ہوگا، یعنی اس کی قسم ٹوٹ گئی یہ تو نہیں مانا جائے گا۔ لیکن جو اصل مسئلہ یہاں پر ہے قسم کا نہیں ہے، یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کیا جائز ہے نکاح یا نہیں، تو یہاں پر اس میں شریعت دیکھا جائے گا، اور شریعت میں معنی معتبر ہے، عرف معتبر نہیں ہے، شریعت میں معنی معتبر ہیں، اور حرمت کے معنی بقائے عدت کی وجہ سے باقی ہیں۔ حرمت جو ہے نکاح کرنے کی، طلاق بائن کی والی جو عورت ہے اس کی عدت میں حرمت ہے باندی سے نکاح کرنے کی، تو وہ جو ہے حرمت کے معنی باقی ہیں عدت کے باقی رہنے کی وجہ سے، اس لیے عرف کا اعتبار کرتے ہوئے تو حانث تو نہیں ہوگا، لیکن شریعت میں معنی حرمت کا اعتبار کرتے ہوئے آزاد مطلقہ بائنہ کی عدت میں باندی سے نکاح حرام ہوگا۔ شریعت میں معنی حرمت کا اعتبار کرتے ہوئے آزاد مطلقہ بائنہ کی عدت میں باندی سے نکاح حرام ہوگا مطلقاً۔ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مقصود یمین یہ ہے کہ تیری باری میں کسی دوسری عورت کو شریک نہیں کروں گا، پس جب اس کو طلاق بائن دے دی تو اس کی باری باقی ہی نہیں رہی، چنانچہ اب عدت بائن میں اگر دوسری عورت سے نکاح کر لیا تو اس کی باری میں شریک کرنا نہیں پایا جائے گا، اس لیے حانث بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ قسم کی الگ بات ہے، اور یہاں پر باندی کو نکاح میں لانے کی الگ بات ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔